قانونی طور پر شعیب شاہین صاحب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں چالان کی ہمارے سامنے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے بچ جائیں گے چیئرمین تحریک انصاف اس کیس میں، یا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں سے نہیں بچ پائیں گے؟ مسعود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے۔ جس شخص نے اپنے ملک کی خود مختاری اور اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا، اس کو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جنہوں نے غلامی کا طوق قبول کیا اور کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہا کہ جی امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کو اقتدار بھی دے دیا اور ان کو مدعی بنا دیا۔ نمبر 2، یہ لاسٹ میٹنگ میں کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا۔ وہاں پہ جا کے لابسٹ ہائر کیا، مجھے سر ایک منٹ مصدق ملک صاحب، میں آپ کی بات پہ نہیں انٹرفیئر کرتا، میں آپ کی بات پہ نہیں لابسٹ کا بتا تو دیجئے نا، ذرا بتا تو دیجئے۔ سر مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا۔ آپ ان لوگوں میں جنہوں نے آپ کو غلام بنایا۔ مسعود رضا صاحب کی جگہ لے لیں، ڈاکٹر صاحب بات تو کرنے دیجیے، مسعود رضا صاحب کی جگہ لے لیں، پھر آپ سوال و جواب کر لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی شعیب شاہین صاحب مکمل کرنے دیں۔ جی نمبر 2، شعیب شاہین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا۔ جب ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو وہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹ نہیں رہتا، حالانکہ آج تک پاکستان میں پبلش نہیں ہوا۔ تیسری بات، یہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھا گیا وچ از دی اپیکس باڈی، اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی زیر سرپرستی اور دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب کی زیر سرپرستی، اور دونوں مرتبہ ان کنٹینٹس آف جو سائفر تھے جو کوڈڈ فارم میں تھے، وہ سائفر اوریجنل منسٹری آف فارن افیئرز میں موجود ہے، اس کی صرف بریف نوٹس جو ہیں وہ 4 شخصیات کو بھیجی جاتی ہیں، اور اس میں سے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس جب یہ فیصلہ ہوا عمران خان کی زیر سرپرستی کہ اس پہ ڈیمارچ کیا جائے، یعنی شدید احتجاج کیا جائے ان سے کہ جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے، اس کے بعد جب شہباز شریف کی زیر سرپرستی آئے تو ان منٹس کو کنفرم کر دیا گیا، اور نہ صرف کنفرم کیا، اسد مجید کو بلایا گیا کہ آپ بتائیں جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ درست ہے، اس نے مانا ہاں جی یہ درست ہے۔ شعیب شاہین صاحب، اسد مجید صاحب ہوں یا اعظم خان صاحب ہوں، یہ سب اس کے اندر گواہ کے طور پہ موجود ہیں۔ جی مسعود صاحب، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں، مجھے صرف آدھا منٹ اور دے دیں۔ کمیشن بنایا عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، وہ معذرت کر گئے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنائیں گے، لیکن نہیں بنائی کیونکہ اس سازش میں خود جو شریک کار تھے۔ اب سر آگے انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جس نے یہ نہیں کہا کہ کون اس کا سورس ہے، اس نے بتایا کون سورس ہیں۔ مجھے بتائیں ان کے زمانے میں ہوا، حکومت پاکستان نے کیا ان کے اوپر مقدمہ کیا کہ یہ جو کنٹینٹس آف سائفر آپ نے پیش کیے ہیں یہ غلط ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ نے جو سورس بتایا ہے وہ بھی غلط ہے، کسی حوالے سے اس کو چیلنج کیا کسی نے؟ تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یعنی جس شخص نے اپنے خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کو تھریٹ ہو، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں، اور پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کر دیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو، تو کیا وہ خاموشی سے چپ کر کے اس کاغذ کو پکڑے اور ایک لفظ نہ بولے اور جا کر کے بیٹھ جائے؟ کیا الیکٹڈ پرائم منسٹر ظاہر سی بات ہے اب یہ معاملہ عدالت میں شعیب شاہین صاحب ایف آئی اے کے آفیشل کو دے دیں گے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے؟ اب جو آپ نے اعظم خان والی بات کی، اب تو عدالت میں فیصلہ ہے، عدالت میں فیصلہ کرتا ہے، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اپیل کا بھی حق ہوگا۔ مظہر عباس صاحب، اعظم خان 34 دن مسنگ پرسن میں رہا، اعظم خان 34 دن مسنگ پرسن میں رہا، اغوا کر لیے گئے، وہ رہے، اور اس کے بعد اس دن چھوڑا گیا۔ اس معاملے پر جو موقف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ معاملہ جب آگے چلے گا تو ان کے پرانے موقف جو ہے وہ بھی ان بیانات کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ مظہر عباس صاحب، یہ تو پوچھئے کہ ڈیوڈ فینٹم کو کس نے ہائر کیا تھا؟ ذرا وہ لابسٹ کا تو پوچھ لیجئے، ڈیوڈ فینٹن کا، جس کو لاکھوں ڈالر دے کے ہائر کیا، اور ڈاکٹر صاحب اگر امریکہ میں اس طرح کی فرم تمام ہی ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وقت پر ہائر نہ کی ہوتی تو میں ضرور پوچھ لیتا یہ سوال۔ ذرا مظہر صاحب کا بھی تجزیہ شامل کر لوں۔ مظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیوں نہیں پوچھیں گے آپ سائفر کے حوالے سے؟ سر میں پوچھ لیتا ہوں نا، مجھے آپ تقسیم ہند سے شروع کر سکتے ہیں۔
چلیے چلیے لے سر جی مجھے کر لینے دینا پروگرام, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی.